معزز مہمانان گرامی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ معزز دوستو، آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے، مخلص، شفیق اور محبت کرنے والے دوستوں جناب صدف فریدی اور عقیل قریشی صاحب کے سانحہ ارتحال سے متعلق ہے۔ آج کی اس محفل کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں تعزیتی ریفرنس ہے، جس میں ہمارے دوست بچھڑ جانے والوں کے لیے اظہار خیال کریں گے اور اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اور دوسرے حصے میں بیاد صدف فریدی ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ ادبی دنیا کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی ادیب، کوئی شاعر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں ایک محفل منعقد کی جاتی ہے، اور اسی روایت کے احترام میں آج تخیل ادبی فورم نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ البتہ میں تمام دوستوں کو جو شاعر حضرات ہیں اور جنہوں نے اظہار خیال کرنا ہے، صرف یہ التماس کروں گا کہ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا پروگرام کی صدارت کے لیے کہ ہمارے آج کی پروگرام کی صدارت کے لیے تشریف لائیں جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب۔ استقبال کیجئے جناب بیگ صاحب۔ تخیل ادبی فورم کی انتظامیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور استقبالیہ مجلس کی صدارت کریں گے جناب منصور محبوب چودھری صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ منصور صاحب شاید باہر ہیں، اگر منصور صاحب کے لیے کسی انعام کا اعلان کیا جاتا تو میں اب تک وہ وصول کر چکا ہوتا۔ تو اب میں دعوت دوں گا جناب ہمارے بہت ہی محترم دوست حافظ عبد الوحید صاحب کو، آج کی اس نشست کے مہمان اعزاز، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جی، پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی 3 معزز اور مخلص دوست جناب احسن عباسی صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کہ آج وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ خالد رانا صاحب ضلعی صدر ہیں، یا شاید وہ کیا ہوتا ہے یہاں سعودی عرب میں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ جی، صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، اور نام ہی کافی۔ جی، اور تیسرے ہمارے بہت ہی اچھے دوست گلزیب کیانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ سنا ہے ان کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ میرا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہاں تنظیمی طور پر کیا معاملات چلتے ہیں اس کا مجھے کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں تشریف لائے، اور اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ ایک ہی میز پر بھی بیٹھ گئے۔ اور اب میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شہباز صادق صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ شہباز۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اب وقت ہے
نبی صلی والسلام کی مدح اور ندرت کا، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عابد شمون چاند صاحب کو کہ آ کے نعت پیش کریں۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، پھر بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
माशाल्लाह जी आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने नात रसूल मकबूल पेश की। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ताज़ियती रेफरेंस है, जिसमें तमाम दोस्त जो है वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। तो इससे पहले कि मैं किसी दोस्त को दावत दूं कि वो आए और अपने जज्बात का इजहार करे, मैं कुछ अल्फाज हैं जो कहना चाहता हूँ सदर फरीदी साहब के बारे में और अकील कुरैशी साहब के बारे में। जनाब सदर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी कदर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज का ये प्रोग्राम हमारे बहुत ही प्यारे मुखलिस और शफीक मोहब्बतें तकसीम करने वाले 2 दोस्तों जनाब सदर फरीदी और अकील कुरैशी साहब के बारे में है। तो आज की इस महफ़िल का इनेकाद बड़ी दिलगिरफ्तगी के आलम में किया गया है। यकीन जानिए कि आज की ये महफ़िल और आज की ये निज़ामत शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और बोझल निज़ामत है कि जज्बात पर काबू रखना और दिल पर काबू रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों का ज़िक्र करते हुए जिनके साथ आप बैठे हों, जिनके साथ आपने महफ़िल मुनक़्क़िद की हों। और आज उन लोगों के नाम के साथ मरहूम का लफ्ज़ कहना किस कदर अज़ियतनाक है, ये मैं जानता हूँ और मेरे अहबाब जानते हैं। ये वो लोग थे जिनके साथ हमारे दिल धड़कते थे, और आज का दिन उन लोगों के लिए है जिनकी वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें आती थी, आज उनकी वजह से आंखें नम हैं। और आज वो दिन आज वो लोग हमारे लिए सिर्फ याद बन चुके हैं, जिनकी याद आने पे हम उनसे मुलाकात का एहतमाम कर लिया करते थे। सदर भाई और अकील कुरैशी साहब ऐसे 2 अजीम इंसान जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो वो बिल्कुल मुनासिब होगा कि जिन्हें अब गर्दिश इफलाक पैदा कर नहीं सकती। कुछ ऐसी हस्तियाँ भी दफन हैं गोरे गरीबा में। सदर भाई के इंतकाल पर उनके मर्ज़ के बारे में इतला मिली तो ये जाना कि वो अपनी सोख्ता तनी का अज़ाब कब से झेल रहे थे। शायद यही वो हालात थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तेरे चाक पर मेरे गुज़ागर, मैं हूँ कितनी सदियों से मुंतज़र। अब उनका इंतज़ार तो ख़त्म हुआ, लेकिन अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को वो एक याद की आतिश में जलता छोड़ गए। सदर फरीदी और अकील कुरैशी शहर रियाज़ की अदबी महफ़िलों को सूना कर गए। एक गज़ल का दौर था जो ख़त्म हुआ, एक नज़म की किताब थी जो थम गई, दोस्तों की मोहब्बत थी जो दायमी हिजर में बदल गई। जहाँ सदर फरीदी एक नसर की दरसगाह थे जिस पर कुफल पड़ गया, तो वहीं अकील कुरैशी सहरा में गूंजती एक खुशनुमा आवाज़ जो अपने पीछे बाज़ गश्त छोड़ गई। ये दोनों हज़रात शायद ज़मीन की उलझनें संभाल न सके तो आसमान पे जा बसेरा किया। इन अहबाब की मौजूदगी में कभी ये सोचा भी ना था कि गर्दिश दौरान हमें ये मंज़र भी दिखाएगी। ये हकीकत है कि ये हिजरतें हैं ज़मीन व आसमान से आगे की, जो जा चुका है उसे लौट के नहीं आना। लेकिन इनसे याद का ताल्लुक़ ऐसा है कि वो हमारे दिल में बसते रहेंगे और हमेशा हमारे तख़य्युल में हमारे साथ ही रहेंगे। उनकी अगली मंजिलों पर रवानगी से मैं समझता हूँ हमारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, हमारा रिश्ता वैसे ही बरकरार है। अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ़ इतना कि तुम्हारा घर जुनून के उस तरफ है, ज़रा सा फासला है, और क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा अपने बहुत अज़ीज़ दोस्त जनाब यासिर यूनुस साहब को। तख़य्युल अदबी फ़ोरम में ये नए हैं, अदबी महफ़िलों में अभी इनकी उठान नज़र आना शुरू हुई है, तो मैं यासिर से गुजारिश करूँगा वो आएँ और अपने जज्बात का इज़हार करें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये महफ़िल बहुत ही सोगवार यादों के साथ है। जैसा कि राशिद भाई ने बताया, मेरा तख़य्युल अदबी फ़ोरम से ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। मुझे यहाँ मुतारिफ़ कराने वाले भी तख़य्युल के दोस्त हैं। सरफ़ भाई से मेरी पहली मुलाकात इसी तरह तख़य्युल के ज़ेर एहतमाम एक मुशायरे में हुई थी, और पहली मुलाकात के साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम पुराने याराने हों। कहीं पर कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक उस्ताद के दर्जे पर हैं और मैं एक तिफ़ले मकतब। उनकी शायरी जब भी सुनी तो सोच के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, नए ज़ाविये खुले। और अब जब वो हमारे दरमियान नहीं है तो उनसे पहली मुलाकात में ही काफ़ी, दरअसल मैंने पहली बार जब इस स्टेज पर आकर अपनी गज़ल सुनाई थी तो वो सामने नशिस्त पे बैठे हुए थे और उनकी तरफ से काफ़ी हौसला अफजाई मिली थी। तो आज उस वक्त को याद करके मेरी हिम्मत, मेरा हौसला नहीं हो पा रहा कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। मुख्तसर मुलाकात रही थी लेकिन काफ़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं।
عقیل بھائی سے میری ملاقات تو نہیں رہی تھی، لیکن تخیل کے زیر اہتمام جتنی بھی محافل ہوئیں اس میں ان کا غائبانہ تعارف رہا، اور میری ہمیشہ سے حسرت رہی تھی کہ ان سے ملاقات ہو پاتی میری. تو بس میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری ایک حسرت رہ گئی کہ میری عقیل بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ یاسر. اور یاسر جیسے آپ کے جذبات ہیں، تمام دوستوں کے آج احساسات اور جذبات ویسے ہی ہیں، اور یہ واقعتاً میں سمجھ سکتا ہوں یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ان دوستوں کا ذکر کرنا جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہو اور آج وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہوں. تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تخیل ادبی فورم کے سرپرست اعلیٰ جناب منصور محبوب چودھری صاحب اپنے جذبات کا اظہار کریں. جناب منصور محبوب. السلام علیکم. راشد بھائی نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر لیا ہے، اس سے زیادہ اپنا ایک دل سے بات کرنی جو ہے وہ تو بہت کم ہے. تو ایک چھوٹا سا مقالہ ہے اور ایک نظم ہے ان کی نظر، تو آپ احباب ذرا کی توجہ چاہیے. اور مقالے کا عنوان ہے کہ خاموش کردار. کوئی بھی منظر نامہ ایسے ہی مکمل نہیں ہوتا، قلم کار کو ہر باریک تفصیل کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ان باریکیوں میں خاموش کردار بہت اہم ہوتے ہیں. خاموش کردار اپنی زندگی میں خاموش نہیں ہوتے. وہ ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، گاتے ہیں، سناتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن وہ ہر عظیم منظر نامے پہ خاموش کھڑے نظر آتے ہیں. ان کی شخصیت کہانی مکمل کرتی ہے. وہ آگے بڑھ کر کرسیوں پر بیٹھنے کی اچھا نہیں رکھتے. عین مرکزی کردار کی بغل میں کھڑے سرگوشیوں سے داستان کی سمت درست کرتے چلے جاتے ہیں. آج تخیل ادبی فورم کے دو خاموش کردار خاموشی سے یکے بعد دیگرے ہم سے جدا ہو گئے. صدف بھائی کو ہم نے ہر موڑ پہ اپنا دستے راہ پایا. بڑوں کی تعظیم تو سب کیا کرتے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کی بھی اتنی ہی عزت کرتے تھے. ہر دل سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی، بلا کے سخنور، اور ہر لفظ تول کر بولتے تھے. میں نے کبھی بھی انہیں اپنا کوئی بھی لفظ ضائع کرتے نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ مقابل آئینہ ہے اور کیا ہے، فریب مبتلا ہے اور کیا ہے، نشان ریگ کو مٹنا ہے آخر، ہوا کا فیصلہ ہے اور کیا ہے. ابھی غم نے دل کو آ لیا تھا کہ جگر پر نشتر چل پڑے. ہائے عقیل صاحب، وہ کہ جس کے گلے میں محبت کی دیوی جوگ لیے بیٹھی تھی. موسیقی ان کی روح میں تھی، راگوں کے تیور ان کے غلام اور راگنیوں کی ادائیں ان کی باندیاں تھیں. سر تیور ہو یا کومل، انہیں سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا. اور کیروی کی چال ہو یا دادرے کی انگرائی، عقیل صاحب کی نظروں کی محتاج تھی. سب کو یتیم و بیوہ کر کے خاموشی سے چادر اڑے چلتے بنے. میرے دونوں دوست عجز کا شاہکار تھے، اور ریاض کے ادبی منظر نامے میں میری پہچان انہی کی مرہون منت ہے. ان دونوں کی نظر میری ایک چھوٹی سی نظم، اور نظم کا عنوان ہے دونوں ہی انمول تھے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے، صاحب عرفان تھے، عشق کے سلطان تھے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے. ابر کے آثار تھے، ذوق کا معیار تھے. نفرتوں کے دور میں ایک مجسم پیار تھے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے. دوست تھے وہ بھائی تھے، خل کی رانائی تھے. تیرگی میں صرف وہ روشنی بینائی تھے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے. رو رہا ہوں درد سے، سر براہ ہے گرد سے. اب میرے گلزار کے ورد ہیں سب زرد سے. بے ضرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے. دوستی کے تھے دلیل، تھے ملن میں خود کفیل.
دونوں ہی انمول تھے، ایک صدف اور ایک عقیل، بے سرر انسان تھے، زندگی کی جان تھے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ منصور بھائی آپ کے جذبات کے اظہار کا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے تخیل ادبی فورم کے صدر جناب یوسف علی یوسف اور نائب صدر جناب شاہد خیالوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں نہیں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں۔ تو پاکستان سے شاہد خیالوی صاحب نے اپنا صوتی پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔